بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے بعد ایک آڈیو کے اندر ان کی بیگم صاحبہ کا ذکر بھی آ رہا ہے، سر بشرا بیگم صاحبہ کا۔ وہ معاملہ کیا ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدر مملکت عارف علوی صاحب نے کچھ اعتراضات لگا کر 2 بل واپس بھجوا دی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب انتخابات جو ہے نا مزید لیٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو عمران خان مطالبہ کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں عارف علوی وچوں کے اندر لے آیا جو اعتراضات کیے ہیں معذرت کے ساتھ۔ صدر مملکت کا چونکہ عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے اور اس کا احترام لازم ہے، لیکن اس تمام تر احترام کے باوجود صدر صاحب نے جو اعتراضات کیے ہیں وہ کوئی عقل پر مبنی اعتراضات نہیں ہیں۔ مجھے نہیں پتا وہ اعتراضات انہوں نے کیسے کر دیے ہیں اور کون ہے ان کا ایڈوائزر جس نے ان کو کہہ دیا کہ سر تہاڈا اعتراض کرنا بڑا ضروری ہے۔ ویسے تو یہ صدر مملکت ظاہر ہے تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان کی پارٹی ہے، عمران خان کا ایک فین کلب ہے، اور جو فین کلب ہوتا ہے اس میں کوئی عقل شعور نہیں ہوتی۔ وہ تو بندہ پھر عاشق ہویا ہوندا ہے نا، تے عاشقاں دے جڑے ہوندے نے انہاں دا عقل شعور نال سمجھ نال کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوندا۔ وہ بس اپنے ہی ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے ہر قسم کی قربانی، ہر قسم کا کام کرنے کو تیار ہوتے ہیں، نہ اپنی عزتوں کا خیال کرتے نہ دوسرے دی عزتوں کا خیال کرتے۔ ویسے عاشق ہونا ایک بڑا مرتبہ ہے، لیکن عمران خان دا عاشق ہونا مرتبہ کوئی نہیں ہے۔ لوگ ان کو عمرانڈوز اور یوتھیاز کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ خیر، بات دوسری طرح چلی جائے گی۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صدر مملکت ہیں انہوں نے 2 قوانین جو اس پارلیمنٹ نے شہباز شریف کی گورنمنٹ آنے کے بعد پاس کیے تھے، جس میں ایک نیب سے ریلیٹڈ تھا اور دوسرا تھا جو انتخابی اصلاحات سے ریلیٹڈ تھا، ان دونوں پر اعتراض لگا دیا۔ آئین کا آرٹیکل 75 صدر کو اختیار دیتا ہے کہ وہ کوئی اعتراض لگا سکتے ہیں عقل پر مبنی، جو کوئی آئین سے متصادم کوئی چیز ہو رہی ہو اس پر مبنی لگا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر صدر مملکت نے اپنی پارٹی کا جو منشور ہے اس کے مطابق لگتا ہے اعتراضات لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی یہ آرٹیکل 46 کی خلاف ورزی ہے، دسیا نہیں 46 کی گیا انہوں نے، بہرحال اینی وے۔ اگلی بات انہوں نے کی ہے کہ جناب یہ دونوں قوانین جو ہیں 26 مئی کو قومی اسمبلی اور 27 مئی کو سینٹ سے منظور ہوئے، بڑی اجلت میں یہ منظور کیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جناب قانون سازی پر قانونی برادری اور سول سوسائٹی سے مشاورت کی جانی چاہیے۔ یہ آئین میں کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا کہ قانون سازی ہوگی تو پھر اس کے لیے سول سوسائٹی سے مشاورت کرنا لازمی، یہ کسی جگہ پر نہیں لکھا ہوا۔ یہ آئین بنانا جو ہے اور آئین کے اندر ترامیم کرنا یا قانون بنانا جو ہے، اس کے لیے صرف اور صرف رسپانسبل ہے پارلیمنٹ۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ جناب کو دانشور بلائے جان، انہوں نے گلاں باتیں کی جان، مشاورت کی جائے، یا کوئی جناب قانون سے متعلق یعنی لاہور ہائی کورٹ بار کا صدر بلایا جائے یا سپریم کورٹ بار کا صدر بلایا جائے اور ان سے مشاورت کی جائے، کیونکہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اصل قانون دان وہی ہیں۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ سپریم ہے، اور اس سے اوپر اگر کوئی ہے تو وہ آئین ہے۔ اگر پارلیمنٹ کو غیر آئینی کام کرے گی تو پھر آئین اس کا دفاع کرے گا، اور آئین کا دفاع سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے ہوگا۔ جس طرح سے وہ جو کیا تھے اپنا صدر مملکت کے ڈپٹی اسپیکر صاحب، یعنی صدر مملکت سے مراد ہے کہ عمران خان کے ڈپٹی اسپیکر صاحب قاسم سوری صاحب نے آئین کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی تھی، تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا۔ یہ کام ہے ٹوٹل۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا یہ چاہتا ہوں، بہت سارے دوست ہوتے ہیں جن کو شاید اس چیز کا علم نہیں ہوتا، تو میں ساتھ ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ جتنا کہ مجھے علم ہے آئین سے متعلق وہ تھوڑا سا آپ کو ٹرانسفر کرتا جاؤں، کہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے کسی ملک کو آئین کے تحت چلانے کے حوالے سے۔ پارلیمنٹ سپریم ہے، اس سے اوپر آئین ہے۔ آئین کی اگر کوئی وائلیشن ہوگی تو سپریم کورٹ آف پاکستان اسی آئین کے تحت اس کی تشریح کرنے کا اور اس کے معاملات کو سیدھا کرنے کا حق رکھتی ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے مہذب ملکوں میں۔ لیکن ظاہر ہے عمران خان وزیر اعظم رہے ہیں اس ملک کے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ آئین کے تحت چلتا ہے؟ وہ مطلب ووٹ کو عزت دو والا معاملہ آپ کے سامنے ہی ہے۔
2018 کا الیکشن عمران خان ہار گئے ہوئے تھے, ان کے پاس اتنی سیٹیں نہیں تھیں, پھر جہاز اڈیا, جہاز گھومیا سر سارے پاسے, اور اس تو بعد پھر وہ بندے بھرے گئے, بھر کے لے جا کے پٹے پوائے گئے. ویسے وہ بعد ہوں باغی ہو گئے, 20 جنے اور بھی تھے وہ باغی نہیں ہوئے, یہ باغی ہو گئے ہیں, اور وہ جناب وہاں پر عمران خان صاحب کی حکومت چلی گئی. اتنی سی بات ہے. اور جو ساتھ الائز تھے ملے ہوئے, انہوں نے عمران خان کی انا پرستی, خود پرستی, کیا کہنا چاہیے, ان کی جہالتیں, ان کی نالائکیاں, اس کی وجہ سے عمران خان کی حکومت سے کنارہ کر لیا, اپوزیشن کے ساتھ مل گئے. اب عمران خان سارے پاکستان میں یہ ڈھول بجاتے پھر رہے. ویسے سارے پاکستان میں نہیں بجا رہے, یہ صرف ابھی کے پی کے میں بجا رہے ہیں. اس کی وجہ کہ انہیں ڈر ہے کہ میں کے پی کے چھڑیا تو پھڑیا جاؤں گا, اور وہ کے پی کے اس لیے نہیں چھوڑ رہے کہ جناب رانا بیٹھا ہے, ٹھیک ہے, رانا سنا بیٹھا ہے تو لالو لال کام ہے بھائی, ٹھیک ہے. اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ عمران خان جو ہیں ان کو پشاور ہائی کورٹ نے 50,000 روپے میں 25 جون تک رازداری ضمانت دی ہوئی ہے, جس کے بعد ان کو جا کر شامل تفتیش ہونا چاہیے ان مقدمات میں جو کہ اسلام آباد میں درج کیے گئے ہیں. لیکن وہ پوائنٹ جلسے کر رہے ہیں کے پی کے میں, کبھی بنیر جاتے ہیں, کبھی اپر دیر جاتے ہیں, کبھی لوئر دیر جاتے ہیں. بڑی تکلیف میں ہیں عمران خان صاحب, اور صدر مملکت صاحب جو ہیں عارف علوی صاحب, وہ بھی وہاں پر بیٹھے کافی تکلیف میں دکھائی دیتے ہیں. اعتراضات جو میں کرنا انہوں نے کیے ہیں, اس پر میرے کچھ اعتراضات ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ آئین کا آرٹیکل 17 کہتا ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا گیا ہے آرٹیکل 17 کے تحت. یہ بات درست ہے. یہ جو ترمیم ہوئی انتخابی اصلاحات والی, اس میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں سے ووٹ کا حق نہیں لیا گیا. یہ کسی نے نہیں کہا کہ جناب ان کو ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ہے. ووٹ ڈالنے کا حق موجود ہے. صرف وہ جو ای وی ایم والی واردات سی نہ پائیں, وہ جو انہوں نے طریقہ کار بنایا تھا کہ جناب اسی ایدے ویچ بہت آسانی کے ساتھ اپنی مرضی کا رزلٹ لے سکتے ہیں, صرف اس کو روکا گیا کہ ووٹ پاؤ بھائی نے, واپس آؤ تو ووٹ پاؤ. کنے تانوں کیا ہے کہ جناب تسی اتھے واپس آ کے ووٹ نہیں پا سکتے, وہاں پہ بیٹھے رہے, واپس آئیں. امیر لوگ ہیں سر باہر, دیکھو نا 30-32 ارب ڈالر اگر وہ ہمیں بھیجتے ہیں, مطلب وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کو 30-32 ارب ڈالر بھیجتے ہیں, حالانکہ بڑے پچھلے نو بھیج دیں, سانوں نہیں بھیج دے. لیکن چلیں واپس آئیں, ووٹ کاسٹ کریں. کس نے روکا آپ کو؟ کسی نے ووٹ کا حق ان سے نہیں لیا. یہ غلط بات کی جا رہی ہے, بار بار جو ہے نا اس بات کو دہرایا جاتا ہے, عمران خان کی طرف سے دہرایا جاتا ہے. اب صدر مملکت, کیونکہ عمران خان کے کارکن ہے نا سر ذہنی طور پر, تو وہ اس لیے اس بات کو انہوں نے کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا جی کہ ترامیم سے الیکشن میں شفافیت کی تکنیکی عمل میں غیر ضروری تاخیر لائی جا سکتی ہے. یعنی یہ جو ترمیم ہوئی ہے, اس سے الیکشن کی شفافیت جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گی. سر جس الیکشن کے تھرو آپ لوگ آئے تھے, جس الیکشن کے نتیجے میں آپ صدر پاکستان بنے تھے, کیا وہ الیکشن شفاف تھا؟ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں جو عمران خان کے ساتھ بیٹھی تھیں, وہ بھی, یعنی ایم کیو ایم بھی, باپ پارٹی بھی, یہ جو کاف لیگ والے ہیں وہ بھی, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان, یہ جو اختر مینگل صاحب ہیں, یہ سارے کے سارے معترض تھے. سب نے کہا کہ جس طریقے سے انتخابات کروائے گئے ہیں, جتنا پریشر ڈالا گیا, پھر اس تو بعد آر ٹی ایس باتتا گیا, ٹھیک ہے, آر ٹی ایس بناتا گیا, ٹھیک ہے, اس کے بعد بھی چیزیں پوری نہیں ہوئی, نمبر پورے نہیں ہوئے, نہ پنجاب میں ہوئے نہ وفاق میں ہوئے. پھر تیارہ اڑا سر, ٹھیک ہے, اور تیارے نے بندے پورے کیے, اور تیارے کے ساتھ ساتھ واٹس ایپ کالاں سن پائے جہڑیاں ہن نہیں آ رہی ہیں, جس میں تو واہ ساری تکلیف ہے. اور انہوں نے یہ اعتراض کر دیا ہے صدر صاحب نے, اور واپس بھجوا دیا. نیب قوانین کے حوالے سے سر کیا بات ہے, زبردست. میں کہتا ہوں جی صدر مملکت کو کوئی اس سے بڑا عہدہ دینا چاہیے. عمران خان کے جو چاہنے والوں کو وہ ٹائیگر کہتے ہیں کہ ٹائیگر, ٹھیک ہے, عمران یہ جو ہیں اپنا صدر صاحب بوڑھے ہو گئے, میں انہوں نے کوئی لائن لوئن کہہ لو, ٹھیک ہے, یا اس سے بھی بڑا کوئی وڈا جا کوئی لبو. کیونکہ میں حیران ہوتا ہوں یہ سیاسی جماعتوں کے اوپر, یہ اپنے جو چاہنے والے ہیں ان کو ٹائگریسز جو بہت اچھا کام کرتا ہے, جانوروں سے تشبیہ دیتے ہیں. یار انسانوں سے تشبیہ کیوں نہیں دیتے یار؟ کوئی مطلب ایسی چیز سے تشبیہ دے جو کم از کم جانور تو نہ ہو. اب شیر جو ہے یا جو چیتا جو ہے, باندر جڑا ہے, یہ مطلب جانور ہے نا, آپ ان کے ساتھ تشبیہ نہ دیں کسی کو. بہرحال وہ دیتے ہیں جی, یہ نون لیگ والے نہیں دیتے ہیں, انہوں نے خیر نشان ہی شیر ہے.
تو جڑے دوجے نے وہ بھی ٹائگر شائگر کہتی پھر نے. حالانکہ اگر وہ کسی کو بہترین انسان کہنا ہو تو وہ اس کے لیے اور بہت سارے الفاظ ہو سکتے ہیں, یا بہترین کارکن کہنا ہو. ویسے سیاسی کارکن کے لیے سیاسی کارکن ہونا ہی ایک اعزاز ہوتا ہے, لیکن یہاں پر چونکہ سیاسی کارکن جو ہوتا ہے اس کا استعمال صرف آوے گا بھی آوے گا تو جاوے گا بھی جاوے گا لیے ہوتا ہے. تو تاڑیاں ماردا بس بیچارہ, نعرے ماردا ہے, دیہڑی پاندا اپنی تے گھر چلا جاتا. بس یہ اس کا مرحل جنون ہوتا ہے, جس پر وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹائگر کہتے ہیں, پھر وہ جنون کی بات کرتے ہیں. یار بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے, لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ جنون جو ہے نا, جنون, اس میں کوئی بھی انسان اچھا کام نہیں کر سکتا, وہ سدھار نہیں سکتا چیزوں کو. جنون, دیوانگی جو ہے وہ انسان کے پاگل پن کی نشانی ہوتی ہے, اور پاگل پن جو ہوتا ہے نا وہ کوئی کام سدھار نہیں سکتا, خراب کر سکتا جی. میں تمہیں واضح دستا ہوں, اور خان صاحب نے کام خراب ہی کیتا ہے. خیر میں آتا ہوں نیب قوانین کے بارے میں. انہوں نے کہا جی کہ اس میں بارے ثبوت جو ہے وہ آپ نے ڈال دیا ہے نیب کے اوپر, استغاثہ کے اوپر, کہ وہ ثابت کرے کہ جو الزام لگا رہی ہے وہ درست ہے. تو یہ تو فوجداری قوانین بن گئے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ جناب نیب کے پاس یہ اختیار دیا گیا تھا نیب کو کہ جناب آپ الزام لگائیں کہ جناب یہ جائیداد جو ہے یہ آپ کی ہے, اور اس کو اب آپ ثابت کریں کہ یہ آپ کی نہیں ہے. یہ انہوں نے ایک قانون بنایا ہوا تھا, ایک جنرل پرویز مشرف صاحب نے. اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے بڑا کلیئر ایک ورڈکٹ دیا ہوا تھا, جس پر کبھی نیب نے عمل نہیں کیا, نیور. اور وہ ورڈکٹ یہ تھا کہ آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا نیب کو کہ یہ جائیداد کو 5 مرلے دا کار, کو 200 کنال, کوئی گڈی, کوئی زیور, ٹھیک ہے, یہ مسٹر ABC کی ملکیت ہے. یعنی یہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کس طریقے سے بے نامی اس نے اپنے پاس رکھا ہوا, پہلے یہ ثابت کرنا. اس کے بعد اس سے ثبوت مانگنے کہ پائے نے تسی جائیداد کتوں خریدی. اگر وہ نہ دے سکے تو سر اندر کرو, پرچہ کرو, انہوں گرفتار کرو, اس کے بعد ٹرائل ہوگا, وہ ساری باتیں پھر اگلا مرحلہ شروع ہوگا. لیکن نیب نے کبھی ایسا نہیں کیا. نیب نے ہمیشہ جو ہے نا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے. پرویز مشرف کے دور سے ایک کام شروع ہوا تھا, وہ چلتا رہا. جناب آصف زرداری صاحب نے سب سے زیادہ رگڑا کھایا اس کیس, ان نیب قوانین کے تحت. پیپلز پارٹی والوں نے کھایا, یہ جو ہیں اپنا یوسف رضا گیلانی صاحب, انہوں نے کھایا, بہت سارے لوگوں نے رگڑے کھائے. جب دور آیا اپنا پیپلز پارٹی کا, تو پیپلز پارٹی نے کہا مسلم لیگ نون سے کہ آپ آئیں اور نیب قوانین کو, اور 62-63 جو آرٹیکل ہے, جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی, ان کا لگ دے ہاتھ انہوں نے بھی کوڑا کٹ کر دیے. یہ بعد میں بہت تنگ کریں گے, انہوں نے پہلے ہی بہت تنگ کیا. لیکن نواز شریف صاحب نے کہا خبردار کو ہاتھ نہیں لائے گا. مڑ کے نواز شریف صاحب پھنسے, خاندان سمیت آج تک پھنسے ہوئے. وہ 62-63 بھی پھنسی ہے, تو اے نیب قوانین بھی پھنسے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا وہ مطلب انہوں نے کرپشن کی ہے نہیں کی ہے وہ ابھی ڈیسائیڈ ہونی باقی ہے, لیکن جیلیں بھگت رہے ہیں سارے جنے, ٹھیک ہے. تو یہ اختیار واپس لیا گیا. اصول کی بات یہی لگتی ہے, دنیا بھر میں ایسا ہوتا ہے سر. آپ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں آپ نے کرپشن کی ہے, یا آپ الزام لگاتے ہیں کہ جناب یہ جو قتل ہے یہ آپ نے کیا ہے, یا آپ نے چوری کی ہے, آپ نے ڈاکہ مارا ہے, تو پھر اس کی ثبوت فراہم کرنا استغاثہ کی ذمہ داری ہوتی ہے. اے نیب دا ایک وکھرا ہی قانون جڑا نا وہ بنایا گیا سی, اور اس کے تحت لوگوں کی بام اڑی گئی سر. انہوں نے کدی ادھروں پھڑ کے ادھر سٹیا گیا, پیٹریٹ بنائے گئے, ٹھیک ہے. یہ فیصل صالح حیات صاحب, ان کے اوپر کیس تھا, ان کو جناب نیب قانون کے تحت پہلے پکڑا گیا, پھر انہیں معافی مانگی, باہر آئے, اور اس کے بعد وہ جناب پاک پوتر ہو گئے, تو چلے گئے جناب پیٹریٹ بنا کے پرلے پاسے. ان کے جانے کی وجہ سے ایک ووٹ سے جمالی صاحب کی حکومت بنی تھی. بتانے کا مقصد صرف میرا یہ ہے کہ نیب قوانین ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے اور اپنے جو بھی اقتدار میں ہو اس کے فائدے کے لیے استعمال ہوئے ہیں. یہ اس لیے ان میں ترمیم کی گئی. لیکن صدر صاحب کو اعتراض ہے اس کے اوپر. صدر صاحب کو اعتراض اس لیے ہے کہ جناب صدر صاحب چاہتے ہیں کہ پرانا قانون لگا رہے, حالانکہ ان کو نہیں پتہ اس بات کا کہ ہن انہاں دی حکومت نہیں آنی سر. دیوار پہ لکھا ہوا ہے, سامنے لکھا ہوا ہے, لیکن ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کی اب حکومت نہیں آنی. لہٰذا جو ترامیم کی گئی ہیں وہ تو عمران خان دے حق وچ نے, وہ عمران خان کے خلاف نہیں جا رہی. کیونکہ اگر پرانے قوانین کے تحت چلا جائے تو نہ عمران خان بچتا, نہ پنکی پیرنی بچتی, نہ فرا گوگی بچتی, نہ صدر مملکت بچتا, کوئی بھی نہیں بچتا. مفادات کا ٹکراؤ اتنا خوفناک ہے.
صدر صاحب کے نے جا کے وہاں پر جو حرکتیں کی ہوئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے جس قسم کی حرکتیں، جس قسم کے الزامات ان قوانین کے تحت ان کے اوپر آتے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے تھا۔ لیکن ہوتا ہے نا کہ جناب مطلب اسی بس مخالفت دھڑا جڑا نا وہ نہیں کٹنا، اسی اپنا ہی دھڑا کٹنا، دھڑے بازی ہو رہی ہے، اس میں سیاست نہیں ہو رہی، نہ ملک کی خدمت ہو رہی، دھڑے بازی کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے یہ جو ہے نا وہ مسترد کر دیا اور واپس بھیج دیا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ واہ جی واہ کتنی زبردست بات کی، نہیں اسلامی فقہ کی روح کے بھی خلاف ہے کہ جناب جب احتساب کا عمل جو ہے وہ ختم کر دیجئے۔ بندہ پوچھے یار آپ کو اگر نہیں پتا تو برائے مہربانی مذہب کا غیر ضروری استعمال سیاست کے اندر بہت شدید نقصان دہ ہے۔ پہلے ہم نے بہت نقصان اٹھایا اس کا، اور بچے جو ہمارے تھے وہ پائن دوجیاں دے ہو گئے، یہ تھاں پاٹے جا کے وہ سارے کے سارے ساڑھے بال سن یار۔ ان کو اسلام کی غلط تشریح بتا کر مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو اس وقت مجاہد اور بعد میں دہشت گرد بنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ مہربانی کریں، اگر آپ کو نہیں پتہ اسلام کا صدر صاحب تو مہربانی کریں، یہ قانون جو ہے نیب ترامیم جو ہیں اس میں اسلام کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ اس میں اسلام تو سر یہ کہتا ہے کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف، بس ایک ترازو انصاف، تو اس کے تحت چلنا چاہیے۔ اور وہ جو قوانین ہیں اگر وہ انصاف پر مبنی نہ ہو، مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ محلے کو بندہ اٹھے وہ کہے جناب مسٹر اے بی سی آپ نے جناب رات کو فلاں جگہ سے اٹھ کر ہماری دیوار پھلانگی ہے اور ہمارے گھر سے جو ہے نا فرض کریں کوئی سونے دی کوئی شے چک کے لے گئے، اور وہ کہے گا جناب میں اگر گیا تو کوئی دسو نا میرے گھر تلاشی لو، وہ تہاڈی شے نکلدی تو پھڑ لو، ٹھیک ہے۔ وہ کہے گا نہیں تسی وہ شے بھی لیا کے دیو تو ثابت بھی کرو کہ ساڈی ہے۔ یہ تھے ترامیم، وہ جو قوانین تھے نیب کے۔ حکومت نے جو اب تک 2 بہترین کام کیے تھے، صدر صاحب کو ان پہ اعتراض ہے اور وہ انہوں نے کرتے واپس۔ ویسے تو ان کو ہر چیز پہ اعتراض ہوتا ہے، یہ عمران خان کے چاہنے والے جو ہیں ان کا بس اللہ حافظ ہے سر، کیا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بہر ابھی یہ واپس جائے گا، دونوں پارلیمنٹ جو ہیں ان کا مشترکہ اجلاس بلا کر دونوں کو ایک دفعہ پھر منظور کر کے صدر صاحب کو واپس بھجوایا جائے گا۔ صدر صاحب پھر اعتراض نہیں کر سکیں گے، پھر وہ ان کے پاس ٹائم ضرور ہے کہ وہ سائن کر دیں، اگر نہیں کریں گے تو پھر اس کا نوٹیفیکیشن ویسے ہی جاری ہو جائے گا۔ یہ 18ویں ترمیم کے اندر چیز آئی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ جو بشرا بی بی ہے ان سے متعلق بھی آڈیو آئی ہے۔ یہ فرائیڈے ٹائمز ہے نجم سیٹھی والا، یہ ایک اخبار ہے ان کا، اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، یعنی خبر تو نہیں شائع ہوئی، ان کا ایک کالم ہوتا ہے جو سچ گپ کے نام سے ہوتا ہے، کہ وہاں پہ کوئی جو ہے نا گوسپ کی جاتی ہے کہ یہ چیزیں چل رہی ہیں سیاسی حلقوں کے اندر یا بیوروکریسی کے اندر، لوگ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر جو بات ہوئی ہے وہ انہوں نے لکھی ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جناب جو ایک آڈیو ہے موجود، جن کے پاس موجود ہے، جنہوں کو ہندی پائیں انہوں کے لیے موجود ہے، اور تو کسی کو موجود ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں ایک آڈیو ہے جس میں فرح بی بی جو ہیں بشرا بیگم کی دوست، وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب وہ جو ہیرے کا ہار دیا گیا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے سر، ہیرے کا ہار آپ نے 3 کیرٹ کا دے دیا ہے، اسی تو 5 کیرٹ کا ہار لینا ہے، بشرا بی بی تو اس کو تھلے کا ہار نہیں لیندی، ٹھیک ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان باز نہ آئے، جس طرح کی حرکتیں وہ حملے کر رہے ہیں، بار بار نیوٹرلز کا نام لے کر فوج کے اوپر حملے کر رہے ہیں، اگر وہ باز نہ آئے تو یہ آڈیو بھی لیک ہو جائے گی۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ آڈیو لیک کر بھی دیں، عمران خان کے چاہنے والوں نے اس بات کو نہیں ماننا۔ وہ تو سمجھ لیں بشرا بی بی جڑی ہے نا سر، وہ تو وقت کی ولی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ تو کوئی غلط کام نہیں کر سکتی، اور عمران خان تو ویسے ہی ولی ہے سر، وہ تو مسئلے کوئی نہیں، وہ تو الزام لانے والے نو یا اس کے اوپر سوال کرنے والے کو جو ہے وہ جو ان کے چاہنے والے ہیں جن کو عمرانڈوز کہا جاتا ہے، وہ سر سر پڑھنے پہنتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ رات ایک جگہ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک صاحب سے اچانک ہی ملاقات ہو گئی، جس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے تھے عمران خان کے حق میں اور نواز شریف کے خلاف، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی نسیں جو ویسے وہ سر سے بالکل ہی گنجا، میں تو تقریباً گنجا نا، وہ پائی مکمل گنجا سی، ٹھیک ہے۔ تو جس طریقے سے ان کی نروز پھول رہی تھیں اور گلا ان کا ایسے رگاں باہر آ رہی ہیں سن، تو میں ڈر سا گیا۔ وہ کسی اور کے ساتھ بحث کر رہے تھے، میرے ساتھ تو نہیں کر رہے تھے، لیکن میں نے ان کو یہ مشورہ ضرور دیا کہ یار چنگی بھلی روٹی کھا دیے،
ਇਹ ਹੁਣ मतलब तुसी बोतल पी रहे हो स्प्राइट दी, ठीक है, तो ए पियो, इंजॉय करो, छोड़े आपको मुझे खतरा है कि इतों कि तुसी जो तुहाडे हालात ने हॉस्पिटल ना जाना पै जाए, ठीक है। तो मेहरबानी करें, ईजी लें। तो इन सब को जहाँ जहाँ आपको कोई भी अमरांडू या यूथिया टकरे तो उसको यही मशवरा दें, उसकी सेहत का ख्याल करते हुए कि भाईजान ईजी लें, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें, सियासत करते जाए। वो इमरान खान इकतदार च आया ना, उन्होंने पहले तो लिफ्ट कराई तो ना हुण करानी, ठीक है। लिहाजा मेहरबानी करें, ईजी लें और अपने बीवी बच्चों के सर पर सलामत रहें। मेरा यही ख्याल है, आप लोगों का पता नहीं क्या ख्याल होगा। जो भी ख्याल होगा लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।